بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9 مئی کے بعد ملزم کارکنان ہیں وہ تو جیلوں میں پڑے ہیں، لیکن جو ملزم قیادت ہے وہ مزے کر رہی ہے۔ میرا سوال تو یہ ہے کہ کیا قیادت جو ہے وہ قانون سے بالا تر ہے، اور قانون کے نفاذ کے لیے کیا صرف عام آدمی ہی بچا ہے؟ کیا اس رویے کو قانون کی حکمرانی کہا جا سکتا ہے کہ قیادت کی شے پر ایک وقوع ہوتا ہے لیکن قانون قیادت کی دہلیز پر دستک بھی نہیں دے پاتا؟ وہ وقوع میں ملوث عام لوگوں کو پکڑ کر تعزیر کے کوڑے سے ان کی کمر لال اور ہری کر دیتا ہے، لیکن سرے راہ کہیں قیادت سے ملاقات ہو جائے تو وہ فرط جذبات اور عقیدت سے وہیں چشمے ماں روشن اور دل ماں شاد ہو جاتا ہے کہ ملزم ہے تو کیا ہوا، ہینڈسم تو ہے۔ کوئی بھی وقوع اچانک نہیں ہوتا، اس کی ایک چین ہوتی ہے، ایک تسلسل ہوتا ہے، کڑی سے کڑی جڑی ہوتی ہے۔ 9 مئی میں بھی ایسا ہی ہوا۔ کچھ وہ تھے جو باقاعدہ ڈنڈے اٹھا کر شہداء کی یادگاروں کو توڑتے اور جلاتے رہے، اور کچھ وہ تھے جو ان سب کے منصوبہ ساز تھے۔ مختلف شہروں میں اس احتجاج نما بلوے کی نوعیت کا ایک جیسا ہونا قابل غور ہے۔ یہ اضطراری رد عمل نہیں تھا، یہ طے شدہ منصوبہ تھا جس کا آخری مرحلہ 9 مئی کو ظہور پذیر ہوا۔ اس سے پہلے نفرت انگیز بیانیہ کھڑا کیا گیا، ریاستی اداروں کے خلاف نفرت کو اس سطح پر لے جایا گیا جس کے نتیجے میں ایسے واقعات کا ہونا ایک فطری بات ہوتی ہے۔ اس سارے واقعے میں سب کا کردار ہے۔ کچھ نے زہریلا بیانیہ دیا، کچھ نے مظاہرین کی قیادت کی، کچھ نے مظاہرین کو خاص مقام تک لے جانے میں سہولت کاری کی، کچھ سوشل میڈیا پر آگ لگاتے رہے، کچھ بڑی بڑی گاڑیوں میں قیادت کا فریضہ انجام دیتے اور وکٹری کے نشانات بناتے رہے۔ سوال یہ ہے کہ قانون ان سب پر لاگو کیوں نہیں ہو رہا؟ قانون کی دسترس میں صرف غریب کارکن کیوں؟ جلسوں جلوسوں کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، انہیں اشتعال دلانا آسان کام ہوتا ہے، یہاں عقل کی نہیں جذبات کی حکمرانی ہوتی ہے۔ پھر یہ بھی لازم نہیں ہوتا کہ جلوس میں شامل ہر ایک شخص کی نیت ایک جیسی مجرمانہ ہو اور سب اس نیت سے واقف ہوں کہ ہم کرنے کیا جا رہے ہیں۔ ایسے میں زیادہ اور حقیقی ذمہ داری اس کی ہوتی ہے جو فیصلہ ساز ہو۔ سوال اب یہ ہوتا ہے کہ پیادے تو قانون کی گرفت میں آ گئے، پیادوں کو حرکت دینے والے کب قانون کی گرفت میں آئیں گے؟ یاد رہے کہ جو قانون صرف پیادوں کے لیے طاقتور ہو اور طاقتور دیکھ کر موم ہو جاتا ہو، وہ قانون کہلانے کا مستحق نہیں ہوتا۔ پنجاب پولیس کی جیو فینسنگ رپورٹ کے کچھ مندرجات سامنے رکھے ہیں، اور میں سوچ رہا ہوں کہ اس رپورٹ کی صحت تو عدالت میں ہی سامنے آئے گی، تاہم یہ کیا معاملہ ہے کہ پولیس اپنی ہی جیو فینسنگ رپورٹ کے مطابق عمل نہیں کر رہی؟ اس رپورٹ کے مطابق چیئرمین تحریک انصاف اور سینئر پارٹی قیادت کی جانب سے ایسی 400 فون کالز کا پتہ چلا ہے جن میں پارٹی کارکنان کو حساس مقامات کی طرف جانے پر اکسایا گیا۔ کیا پولیس اور حکومت بتا سکتے ہیں کہ 400 کالیں کر کے لوگوں کو اکسانے والی اس اعلیٰ قیادت میں سے کتنے گرفتار ہوئے ہیں؟ کیا اشرافیہ قانون سے بالا تر ہے، اور کیا اشرافیہ کو اشرافیہ ہی بچا رہی ہے؟ کیا سب میں اس بات پر اتفاق پایا جاتا ہے کہ قانون صرف پیادوں، کارندوں اور کارکنان کے لیے ہے، اور قیادت کی سطح پر یہ انجمن مفادات باہمی ہے جس کے دکھ سکھ سارے سیاسی اختلافات کے باوجود سانجھے ہیں؟ پولیس رپورٹ بتاتی ہے کہ کارکنان اور قیادت کو اس سب پر اکسانے کے لیے 154 کالیں تو صرف پی ٹی آئی قائد نے کی۔ پولیس اس موقف کی صداقت تو عدالت میں ہی پیش کرے گی، لیکن کیا فی الوقت اس کے پاس اس سوال کا کوئی جواب ہے کہ اگر پی ٹی آئی قائد نے کارکنان اور قیادت کو اکسانے کے لیے 154 کالیں کیں تو قانون نے ان کی دہلیز پر اب تک دستک کیوں نہیں دی؟ پولیس رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ ساری کالیں پی ٹی آئی قائد کی گرفتاری کے بعد 8 اور 9 مئی کو کی گئیں۔ سوال یہ ہے کہ اس دوران وہ گرفتار تھے۔ گرفتاری کے دوران ایک شخص نے اتنی کالز کیں تو وہ کون تھا جو انہیں یہ سہولت فراہم کر رہا تھا؟ ایک زیر حراست شخص 150 کالیں کر لیتا ہے تو کیا پولیس اور نظام تعزیر کے لیے اس سے پریشان کن چیز کوئی بھی ہو سکتی ہے؟ یہ کالیں پی ٹی آئی قائد نے اپنے نمبر سے کیں تو حراست کے دوران ان کا فون رکھنے کی اجازت کس نے دی؟ یہ کالیں انہوں نے کسی اور نمبر سے کیں تو وہ نمبر کس کا تھا؟
پولیس کے وہ اہلکار کون تھے جو یہ سہولت کاری کر رہے تھے اور ان کے خلاف کیا کارروائی ہوئی؟ یہ کام ظاہر ہے کوئی معمولی درجے کا پولیس اہلکار تو کرنے سے رہا۔ کیا حکومت اور پولیس بتائیں گے کہ یہ سہولت کاری کس نے کی اور اس کے خلاف کیا کارروائی ہوئی؟ جرم کی سنگینی کے اعتبار سے بھی اگر کوئی رپورٹ مرتب کی جائے تو معلوم ہوگا کہ ذمہ داری کا زیادہ وبال قیادت پر ہے۔ قانون کا نفاذ بھی ذمہ داری کے تناسب سے ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں الٹا کام ہو رہا ہے۔ یہاں سنگین ذمہ داری والے مزے کر رہے ہیں اور کارکنان قانون کے شکنجے میں ہیں۔ عام آدمی کے لیے بھی اس میں سوچنے اور سمجھنے کو بہت کچھ ہے۔ اس کی اوقات بس اتنی سی ہے کہ اسے اعلی کار کے طور پر استعمال کیا جائے اور استعمال کے بعد ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیا جائے۔ ان پر پارلیمان کے دروازے بند ہیں۔ الیکشن کو پیسے کا کھیل بنا دیا گیا ہے۔ انہیں صرف استعمال کیا جاتا ہے اور سیاست میں ان کی افادیت اتنی سی ہے کہ ان کا استحصال کر لیا جائے۔ چنانچہ عالم یہ ہے کہ وقوع سے پہلے جنہیں 400 کالے کر کے اکسایا جاتا ہے، واقعہ کے بعد انہیں کارکن تسلیم کرنے سے ہی انکار کر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ انہیں پریس کانفرنس کی سہولت بھی دستیاب نہیں ہوتی۔ اس بات پر اشرافیہ کا اتفاق ہے کہ ملکی وسائل ان کی چراغ گاہ ہیں۔ کسی کو شک ہو تو سینٹ میں چیئرمینوں کے لیے ہونے والی تازہ قانون سازی دیکھ کر اپنی تسلی کر لے۔ کارکنان البتہ ان کے نزدیک حشرات الارض ہیں۔ اچھا آپ دیکھ لیجئے 9 مئی کے واقعات میں اسد عمر سے لے کر شاہ محمود قریشی تک، یاسمین راشد سے لے کر فواد چودھری تک اور پرویز الہی سے لے کر عمران خان تک کسی کے بچے شریک نہیں ہوئے۔ لوگوں کو احتجاج پر اکسانے کے لیے کی جانے والی 400 فون کالوں میں کوئی ایک کال بھی کسی نے اپنے اہل خانہ کو نہیں کی کہ نکلو کپتان کی خاطر۔ عالیجا قانون نافذ کرنا ہے تو صرف پیادوں پر کیوں؟ کیا قانون بھی پانی ہوتا ہے جو صرف نشیب کا رخ کرتا ہے؟ لگتا تو ایسا ہی ہے۔ پاکستان میں تو بالکل ایسا ہی ہے۔ قانون صرف اور صرف جو اشرافیہ ہے، جو امیر لوگ ہیں، ان کے گھر کی لونڈی ہے۔ غریب لوگوں کے پلے کچھ بھی نہیں ہے، اور اب یہ غریب لوگوں کو ہی چاہیے کہ اس قانون کے جو رکھوالے بنے ہوئے ہیں ان کے گریبانوں پر ہاتھ ڈالیں، کیونکہ جب تک ہاتھ نہیں ڈالیں گے یہ ایسا ہی چلتا رہے گا۔ کتنی دفعہ ہم وہ حدیث پاک کوٹ کر چکے ہیں، کتنے لیڈتے ہیں کہ قانون کہ تم سے پہلی قومیں اس لیے برباد ہو گئیں کہ جب کوئی غریب جرم کرتا تھا، کوئی چھوٹا آدمی جرم کرتا تھا تو اس پر پورا فیصلے کیے جاتے تھے، اور جب کوئی بڑا آدمی ظلم کرتا تھا اس کو معاف کر دیا جاتا تھا۔ یہ کون سا قانون ہے؟ پلیز، یہ ملک ایسے نہیں چلے گا۔ اب عوام کو ہی کچھ سوچنا پڑے گا، عوام کو ہی اس کے خلاف نکلنا پڑے گا، اور خلاف نکلنے سے میری مراد کسی بھی قسم کی توڑ پھوڑ یا ملک کو نقصان پہنچانا نہیں، بلکہ متحد ہو کر نکلیں۔